آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم انا خاتم النبيين لا نبي بعدي۔ برادران اسلام، آج ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے کہ قادیانیوں کو احمدی کہنا حرام ہے۔ بے شک بے شک بے شک بے شک۔ ہمارے کچھ بھولے بھالے سادہ دل لوگ روانی میں قادیانیوں کو احمدی کہتے ہیں۔ بالکل بالکل بے شک۔ اور بنا بتاؤ، کبھی کوئی کافر بھی احمدی ہوا ہے، کبھی کوئی منافق بھی احمدی ہوا ہے، کبھی کوئی مشرک بھی احمدی ہوا ہے، بالکل نہیں جی، بالکل کبھی کوئی گستاخ رسول بھی احمدی ہوا ہے، بالکل نہیں، کبھی کوئی مرتد بھی احمدی ہوا ہے، بالکل۔ کبھی کوئی زندیق بھی احمدی ہوا ہے۔ یہ سارے کا سارا کفر تم نے اٹھا کر احمد کے پرڑے میں پھینک دیا۔ بالکل، یہ تو بدترین کافر ہیں۔ بے شک بے شک بے شک۔ مرزے نے اپنے آپ اپنے ذلیل امت کو احمدی کہنا شروع کیا، اور تم نے بھی ان کے ساتھ ساتھ ان کو احمدی کہنا شروع کر دیا۔ بالکل بالکل۔ پوچھو جی کیا وجہ ہے، تم کیوں اس کو احمدی کہتے ہو؟ اس کا نام غلام احمد ہے، مرزے کا نام غلام احمد۔ جس کا نام غلام احمد ہے وہ احمد تو نہیں ہے۔ بالکل بالکل۔ اس کا نام اس بات کی نفی کرتا ہے کہ وہ احمد نہیں ہے۔ نہیں ہے، نہیں ہے، وہ اگر غلام احمد ہے تو وہ غلامی ہوں گے، بے شک بے شک۔ غلمندی ہوں گے، بے شک جماعت غلامیہ ہوگی، بے شک، احمدیہ نہیں ہوگی۔ بالکل بالکل بالکل۔ نمبر 2، دوسری بات یاد رکھنا، جب کوئی شخص مرتد ہوتا ہے اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، اس کی نمازیں ختم ہو جاتی ہیں، اللہ سے اس کا ایمانی تعلق ختم ہو جاتا ہے، رسول سے اس کا ایمانی تعلق ختم ہو جاتا ہے، قرآن سے اس کا ایمانی تعلق ختم ہو جاتا ہے، بے شک بے شک، بالکل بے شک۔ وہ دین اسلام سے نکل جاتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر اس نے حج یا عمرہ کیا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، بالکل جی، بالکل بے شک۔ اور اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل جاتی ہے، بے شک، بے شک۔ اور وہ خود مسلمانوں کی برادری سے نکل جاتا ہے، اس امت سے خارج ہو جاتا ہے۔ کوئی شک نہیں، بے شک، تو سوال یہ ہے، جب مرزا قادیانی مرتد ہوا، جب اس نے پیغمبری کا نبوت کا دعویٰ کیا، جب وہ مرتد ہوا تو ایمان سے فارغ ہو گیا۔ بے شک بے شک بے شک، بے شک۔ مرتد جو ہوتا ہے اس کو وراثت سے حصہ بھی اس کا ختم ہو جاتا ہے، وہ باپ کی وراثت سے بھی حصہ اس کو نہیں ملتا۔ بالکل بالکل بے شک۔ جب مرزا قادیانی مرتد ہوا یعنی کافر ہوا جی، تو وہ اسلام سے نکل گیا۔ بے بالکل شک نکل گیا، بے شک۔ جہاں اسلام سے نکلا وہاں پر مرتد کا اسلامی نام بھی ختم ہو جاتا ہے۔ بالکل بالکل اس کا نام اگر غلام احمد تھا تو مرتد ہوا تو اب وہ غلام احمد نہیں رہا۔ بالکل بالکل بالکل۔ جب وہ پہلے اس کا نام غلام احمد تھا جب وہ مسلمان تھا، بالکل، اب جب وہ مرتد ہوا تو اس کا نام غلام احمد نہیں رہا، بالکل۔ اس کا نام صرف مرزا قادیانی رہا۔ بالکل ایسے بے ہی، شک۔ بے شک بے شک، غلام احمد اس سے چھن گیا۔ بالکل بے شک۔ یاد رکھیں، ہم جب کوئی عیسائی ہمارے یہاں آتا ہے، وہ مسلمان ہوتا ہے، ہم اس کا نام بدلتے ہیں۔ بالکل ایسے کوئی ہی، سکھ آتا ہے اس کا نام بدلتے ہیں، بالکل۔ کوئی ہندو آتا ہے اس کا نام بدلتے ہیں، کوئی بدھسٹ آتا ہے اس کا نام بدلتے ہیں، کوئی پارسی آتا ہے اس کا اسلامی نام رکھتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی، اور نعوذ باللہ اگر کوئی مسلمان مرتد ہو کے عیسائیوں میں جاتا ہے وہ بھی جا کے اس کا نام بدلتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی، کوئی مسلمان مرتد ہو کے سکھ ہوتا ہے وہ اس کا نام بدلتے ہیں، ہندو ہوتا ہے وہ اس کا نام بدلتے ہیں۔ جب مرزا قادیانی کافر ہوا، مرتد ہوا تو اس کا نام اس سے چھن گیا، اب اس کا نام مرزا قادیانی صرف باقی بچا۔ بالکل ایسے ہی، بالکل بے شک بے شک، تمہیں اس بات کا بھی نہیں پتا کہ جب اسلام مرتد سے سب کچھ چھین لیتا ہے تو اپنی نشانی اسلامی نام بھی اسے چھین دیتا ہے۔ بالکل بے شک۔ بالکل،
गुलाम अहमद तो इस्लामी निशानी है ना जी। बेशक बेशक जी, उसका नाम गुलाम अहमद है इसलिए भाई अहमदी तो हम है ना, बेशक बेशक बिल्कुल बेशक अहमदी भी हम हैं, मोहम्मदी भी हम हैं। बेशक 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 अहमद नाम भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान में भी आया है, हदीस में भी आया है। बेशक बेशक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी अहमद जो है ये भी कुरान में भी आया है और हदीस में बार बार आया है। बेशक तो बेशक ये तो कब्जा करवाने वाली बात है ना कि हम इसमें अहमद पे इनका कब्जा करवा दें। बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल बिल्कुल इनका कब्जा करवा दिया जाए इसमें अहमद पर, वो नहीं हो सकता। बिल्कुल बेशक याद रखना, अगर तुम कादियानी को अहमदी कहते हो तो फिर कादियानी मोहम्मदी भी है। अगर तुम कादियानी को अहमदी कहते हो तो फिर कादियानी मुस्तफवी भी है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे नामों के साथ उसको निस्बत हो जाएगी और तुम खुद काफिर हो जाओगे। बिल्कुल एक सवाल है, जी जी ये कहते हैं गुलाम अहमद नाम है इसलिए हम इनको अहमदी कहते हैं। अगर मिर्जे का नाम गुलाम मोहम्मद होता तो ये उसे क्या गुलाम कहते हैं? मोहम्मद कहते हैं। गुलाम मोहम्मदी कहते उसे मोहम्मदी कहते हैं ना, गुलाम मोहम्मदी हैं। हाँ नहीं। जी मोहम्मदी कहते हैं। गुलाम अहमद की से अहमदी बनाया है ना। अगर उसका नाम गुलाम मोहम्मद होता गुलाम मोहम्मद होता तो ये उसको मोहम्मदी मोहम्मदी कहते। अगर उसका नाम गुलाम मुस्तफा होता ये उसे मुस्तफवी कहते। मुस्तफा भी कहते हैं। बिल्कुल अगर उसका नाम गुलाम सिद्दीक होता तो ये कादियानियों को सिद्दीकी कहते। बिल्कुल बिल्कुल अगर उसका नाम गुलाम फारूक होता तो ये कादियानियों को फारूकी कहते। अगर उसका नाम गुलाम उस्मान होता तो ये कादियानियों को उस्मानी कहते। अगर उसका नाम गुलाम अली होता तो ये कादियानियों को अलवी कहते। अगर उसका नाम गुलाम हैदर होता तो ये कादियानियों को हैदरी कहते। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल ऐसा। अगर उसका नाम गुलाम हसन होता तो ये कादियानियों को हसनी कहते। अगर उसका नाम गुलाम हुसैन होता तो ये कादियानियों को हुसैनी कहते। बिल्कुल बिल्कुल अगर उसका नाम गुलाम बलाल होता तो ये कादियानियों को बलाली कहते। अगर उसका नाम गुलाम जुबैर होता तो ये कादियानियों को जुबैरी कहते। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही सही है। बेशक और अगर उसका नाम गुलाम अब्बास होता तो ये कादियानियों को अब्बासी कहते। अगर उसका नाम गुलाम रजा होता तो ये कादियानियों को रिजवी कहते। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। बिल्कुल बेशक ये कुछ है हमारे पल्ले छोड़ते सारा कुछ उनका हो जाता। बेशक क्यों जी? बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल ऐसे। अगर मिर्ज़े कादियानी मलून का नाम गुलाम मक्का होता तो ये कादियानियों को मक्की कहते। अगर मिर्ज़े का नाम गुलाम मदीना होता, हम सब मदीने के गुलाम है ना, बेशक 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 तो ये कादियानियों को मदनी कहते। ऐसे ही नाउज़ बिल्लाह। फिरकियां घूम गई, बिल्कुल बिल्कुल फिरकियां घूम गई। शौक है काफिर को मुसलमान बनाने का, तो इस तरह तो ना बनाओ। तो इससे साबित हुआ मिर्ज़े कादियानी की जो लोग मानने वाले हैं उनको अहमदी नहीं कहा जा सकता। नहीं कहा जा सकता। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो नाम हैं। आपका जमीनों पे आपका नाम मोहम्मद है, आसमानों पे आपका नाम अहमद है। बेशक और दोनों कुरान में भी आए हैं, दोनों हदीस में भी आए हैं। बेशक 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 इसलिए मोहम्मदी भी हम हैं और अहमदी भी हम हैं। बेशक। ये मुर्तद है, ये ज़िंदीक हैं। मिर्जे ने सही नाम अपने नाम के साथ लगाया था, वो कादियान का रहने वाला था, उसने कादियानी लगाया। बिल्कुल, ये सिर्फ कादियानी है जो इनका पैगंबर लगा गया, वही नाम इनका इस्तेमाल होगा। बिल्कुल 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 ऐसे ही। एक हदीस ज़हन में आ गई, जी सुनाता चलूं आपको। जी जी हशर का मैदान होगा, शदीद गर्मी होगी, धूप होगी, सूरज अंगारे उगल रहा होगा, जमीन तपती हुई होगी, हर इंसान नफसी नफसी पुकार रहा होगा, अजीब कैफियत होगी। इस आलम में दो फरिश्ते हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक उम्मती को पकड़कर जहन्नम में ले जा रहे होंगे। आदम अलैहिस्सलाम की नजर पड़ जाएगी,
وہ فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دیں گے یا احمد یا احمد، آپ کے یا احمد یا احمد، آپ کے ایک امتی کو دو فرشتے پکڑ کر جہنم کی طرف لیے جا رہے ہیں. حضور الصلوۃ والسلام اس ایک کے لیے دوڑیں گے، اس کے پیچھے بھاگیں گے اور اسے انہیں جا کر فرشتوں سے کہیں گے یہ میرا امتی ہے، اس کو چھوڑ دو. فرشتے کہیں گے ہم اللہ کو حکم سے پکڑتے ہیں، اللہ کو حکم سے چھوڑتے ہیں. حضور الصلوۃ والسلام اپنے داڑھی مبارک کو ہاتھ میں پکڑیں، بائیں ہاتھ میں پکڑیں گے اور اللہ کی طرف دوڑیں گے اور اللہ سے جا کے کہیں گے اللہ یہ آپ کے دو فرشتے میرے ایک امتی کو پکڑ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں. اللہ کہے گا اے فرشتوں میرے محبوب میرے محمد کے امتی کو چھوڑ دو. بے شک بے شک، صلی اللہ علیہ وسلم اسے چھڑا لیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب آواز دی جو آدم علیہ السلام نے یا احمد یا احمد، کس کو آواز دی؟ رسول اللہ کو آواز دی نا. آپ کا نام احمد ہے، بے شک بے شک بے شک آپ کا نام احمد ہے نا. بے شک. اور اس سے ان سے پوچھا جائے تو یہ کہیں گے غلام احمد کو وہاں پر آواز دی ہے. نعوذ باللہ. استغفر اللہ استغفر اللہ. ایک قادیانی جی صاحب کا قادیانی مجھے کہنے لگا طاہر صاحب ہم نے بڑی شرارتیں کی آپ مسلمانوں کے خلاف، جی بڑی سازشیں کی آپ کے خلاف، لیکن یہ مسلمان بڑا بولا بالا. اس نے کہا کہ ہم آپ کو کافر کہتے ہیں، کافر مانتے ہیں، جہنمی مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم سارے اپنے بچوں کے نام اسلامی رکھتے ہیں. ہاں جی بالکل ایسی. ہندو اپنے نام اسلامی نہیں رکھتا، سکھ نہیں رکھتا، بدھسٹ نہیں رکھتا، پارسی نہیں رکھتا، لیکن ہم اپنے سارے نام اسلامی رکھتے ہیں. وہ کس لیے رکھتے ہیں؟ بالکل. ہم آواز دیتے ہیں بچے کو ابو بکر میری بات سن، عمر تو کہاں ہے، عثمان کو بلاؤ، علی کہاں ہے، حسن کدھر گیا، حسین کدھر گیا، بلال کدھر گیا، خالد کدھر گیا. یہ کیا ہے؟ یہ ہم مسلمانوں کے معاشرے کو بتا رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. بالکل ایسی. ہم نے اپنے بچوں کے نام سارے اسلامی رکھے ہوتے ہیں. ہمارے اس دھوکے کی وجہ سے مسلمان ہمیں مسلمان سمجھنے لگتے ہیں. بے شک ایسی. بالکل بالکل ایسی. ہم ناموں کے دھوکے سے لوگوں کو پکا کرواتے ہیں. اب ہمارے بچے جو سیانے ہو گئے ہیں، جو بڑے بھی ہو گئے ہیں، مسلمان ان کو آواز دیتا ہے ابو بکر بات سن، عمر بات سن، عثمان بات سن، علی بات سن. یعنی وہ اپنے منہ سے یہ مان رہا ہے کہ یہ مسلمان ہیں. بالکل ایسی. بالکل بالکل ایسی. فاطمہ میری بات سن، حفصہ میری بات سن، زینب میری بات سن. تو ہمارے منہ سے اپنے منہ سے جو الفاظ نکال کے ثابت کرنا ہے کہ میں مسلمان بچوں کو آواز دے رہا ہوں. بالکل ایسی. بالکل بالکل ایسا یہ میں مسلمان بچوں کو آواز دے رہا ہوں. یہ ہمارے کفر کا پرچارک ہے جس کو آپ لوگ نہیں سمجھتے. جو ہم نے نام ان کے رکھے وہی نام آپ بھی ان سے پکارتے ہیں. ہم اپنے نام کے ساتھ احمد لگاتے ہیں، آپ ہمیں احمد بھی کہتے ہیں. استغفر اللہ. تو ڈیروں نے جنگل میں شمع جلا دی، مسافر یہ سمجھا کہ منزل یہی ہے. بے شک بے شک. اور آخر میں میں انہی لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے یہ عرض کروں گا، یہ کہوں گا ان سے ملیے، یہ بڑے کرینے کے لوگ ہیں. ان سے ملیے، یہ بڑے کرینے کے لوگ ہیں. مرتدوں کو احمدی کہتے ہیں. پھر یہ کہوں گا، یہ میرا اپنا شعر ہے، قادیانیوں کو احمدی کہہ کے خود غیر احمدی ہو گیا. بالکل بالکل. قادیانیوں کو احمدی کہہ کے خود غیر احمدی ہو گیا. بے شک بے شک. کافروں کو مسلمان کہہ کے خود کافر ہو گیا. کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں. بے شک. پھر سنیے، جی. قادیانیوں کو احمدی کہہ کر خود غیر احمدی ہو گیا، کافروں کو مسلمان کہہ کے خود کافر ہو گیا. بالکل بالکل. اللہ انہیں ہدایت نصیب فرمائے.